وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم رواه أبو داود وغيره. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، اگر جو سند میں ضعف ہے لیکن جو ماقبل کچھ احادیث اور آثار گزرے انہیں اس کے شاہد کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، اور اس کا اصل ثابت ہے باہر، جو فاصلے کا ذکر ہے اس کا اصل جو ہے وہ ثابت ہے۔ جناب عباس نبی علیہ السلام کے چچا وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تم جانتے ہو آسمان اور زمین کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ قال بینہما مسیرۃ 500 سنۃ، آسمان اور زمین کے مابین 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ ومن کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنۃ، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کے سفر کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ وکثف کل سماء مسیرۃ 500 سنۃ، ہر آسمان کی جو کثافت اور موٹائی ہے وہ بھی 500 سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ وبین السماء السابع والعرش بحر، اور 7ویں آسمان اور عرش کے مابین ایک سمندر ہے۔ بین اسفلہ و اعلاہ، اس کے نیچے کی جو تہ ہے اس سے لے کر اس کے اوپر کی سطح تک کما بین السماء والارض، اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے مابین فاصلہ ہے۔ واللہ تعالی فوق ذلک، اللہ تعالی اس کے اوپر، ان عرش کے اوپر ہے۔ ولیس یخفی علیہ شیء من اعمال بنی آدم، اور اللہ تعالیٰ پر بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس حدیث میں خاص طور پہ جو آخری بات ہے کہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے، دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں۔ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی عمل کریں اللہ ہمیں دیکھ رہا، اللہ ہمیں دیکھ رہا۔ یہ تصور اگر جاگزین ہو جائے تو بندہ معصیت تو یقیناً بعد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کی توحید پر کاربند ہوگا، اور یقیناً یہ چیز اللہ تعالیٰ کے خوف کا باعث ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے اس مقام کو سنے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی بلندی پر ہے اور کس طرح اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے، اپنے فرامین بھیجتا ہے، اپنے ارشادات بھیجتا ہے، تو ان کو میں نافذ کروں، ان کو اپناؤں، ان پر عمل کروں تاکہ میرے لیے بہتری ہو۔ ورنہ وہ یوم آخرت قائم ہونے والا ہے جس میں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا اور جزا مل جائے گی، اور اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ اللہ خود فیصلے نافذ فرمائے گا، کوئی فیصلہ کسی گھڑی کسی وقت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں۔ قیامت کے دن جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے یہ بھی خالق کائنات کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو ہمیں اس تصور کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا امر، کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں، اس کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائیں، جو کہ انتہائی خوفناک ہوگا اور انتہائی ہیبتناک ہوگا۔ اللہ رب العزت استقامت کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دورہ، اس کا اہتمام جو ہوا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، اور بالخصوص شیخ عبداللہ عبدالحمید السعدی حافظہ اللہ اور ان کے امین العام مظفر بھائی صاحب، اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور ایک کامیاب جو دورہ منعقد ہوا اللہ پاک اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جو شباب، جو ساتھی اس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی جہود کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ صحیح فہم اور صحیح تقوی اور صحیح عمل جو ہے وہ عطا فرما دے، اور سچے عقیدے پر ہم کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بالخصوص خواتین نے اس دورے میں شرکت کی، اللہ رب العزت ان کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ بڑا متاثر ہوا میں، رات خواتین کی شہادات پر سائن کیے، میرا خیال 100 سے زائد تھی، تو ایک بڑی تعداد ہے،
اور بحمدللہ جو احباب اپنی خواتین کو لاتے رہے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن کو لا رہا تھا، اور کوئی شوہر اپنی بیوی کو لا رہا تھا، کوئی والد اپنی بیٹی کو لا رہا تھا، تو یقیناً یہ اجر ان کے لیے بھی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا کہ ثواب تعلیم رجل اہلہ، کہ ایک شخص اپنے اہل کو تعلیم دے، اس کا کیا اجر اور کیا ثواب ہے۔ یقیناً بڑا اجر ہے، بڑا ثواب، نبی اسلام کی حدیث، معروف حدیث ہے۔ تو یقیناً یہ ایک کار خیر ہے، اللہ اس کو مستقل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے۔ کتاب و توحید ہم نے پڑھی، جو غلطی ہوئی وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے، اور جو درست بات ہو گئی وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عقیدے کی معرفت دے دے، سچی توحید کی معرفت دے دے، اور اللہ پاک اپنے فضل سے ہم سب کو ڈھانپ لے، رحمتیں عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔